بکری نے 2 گاؤں کھا لیے۔ ایک دن ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کر رہا تھا۔ اچانک اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے ہرن کے پیچھے گھوڑا لگا دیا۔ ہرن چھلانگیں مارتا ہوا آگے دوڑتا جا رہا تھا اور گھوڑا آندھی اور طوفان کی طرح اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں سپاہی نہ جانے کہاں کھو گئے اور بادشاہ اکیلا رہ گیا۔ گرمیوں کی جلجلاتی دوپہر تھی۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر گھوڑا دوڑانے لگا کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اچانک اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ کیا کوئی اندر ہے؟ بادشاہ نے نزدیک جا کر آواز دی۔ ایک بوڑھا چرواہا جھونپڑی سے باہر آیا۔ بادشاہ جو اس وقت شکار کے لباس میں تھا بولا، میں ایک شکاری ہوں، مجھے سخت پیاس لگی ہے، کیا آپ مہربانی کر کے مجھے پانی پلا دو گے؟ اندر آ جاؤ بھائی، تمہاری پیاس ضرور بجھے گی۔ تھوڑی دیر ادھر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، چرواہے نے کہا اور باہر چلا گیا۔ بادشاہ جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مٹی کے پیالے میں بکری کا دودھ لے کر واپس آیا۔ بادشاہ نے تازہ اور میٹھا دودھ پیا۔ بادشاہ کی پیاس بجھ گئی اور تازگی محسوس کرنے لگا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں اور تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے پیالہ واپس کرتے ہوئے کہا، انعام کس بات کا؟ یہ تو میرا فرض تھا۔ بوڑھے چرواہے نے کہا، تمہیں انعام ضرور ملے گا۔ تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دیے جاتے ہیں۔ لاؤ کاغذ، اس پر لکھ دوں۔ کاغذ لے کر دہلی جانا اور بادشاہ کو دکھا دینا، وہ تمہیں 2 گاؤں دے دے گا۔ بادشاہ نے چرواہے سے کہا۔ بوڑھے آدمی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، میرے پاس کاغذ کہاں سے آیا؟ بادشاہ نے پیپل کا ایک بڑا سا پتا لیا اور اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھ کر بوڑھے کو دے دیا اور کہا، لو، یہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے بوڑھے چرواہے سے رخصت لی اور روانہ ہو گیا۔ ادھر بوڑھا 2 گاؤں کے خیال میں مگن تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب تو مزے ہو جائیں گے۔ بس یہی سوچتے سوچتے وہ لیٹ گیا، پتا فرش پر رکھ دیا اور سو گیا۔ اچانک وہ تڑپ کر اٹھ گیا۔ ایک بکری وہ پتا کھا رہی تھی۔ ہائے ہائے، یہ کیا کیا تو نے؟ 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ ہائے میں برباد ہو گیا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میرے 2 گاؤں کھا لیے۔ وہ دردناک آواز میں چیخا۔ بہت دیر تک وہ بچوں کی طرح سسکتا رہا، پھر سوچا کہ دہلی جا کر بادشاہ کو ساری داستان سناؤں گا۔ ہو سکتا ہے بادشاہ کو ترس آ جائے اور وہ اسے 2 گاؤں بخش دے۔ دہلی پہنچ کر اس نے بار بار کوشش کی کہ وہ بادشاہ سے ملے، مگر کسی نے اسے قلعے میں گھسنے نہ دیا۔ پہرے داروں نے اسے ہر بار ڈانٹ ٹپٹ کر بھگا دیا۔ اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی، حلیہ پاگلوں جیسا ہو گیا۔ وہ دہلی کی سڑکوں پر چلتا پھرتا یہی بس کہتا رہا، ہائے ہائے میں برباد ہو گیا، بکری نے میرے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنستے تھے، بچے کینکریاں مارتے، مگر وہ بس یہی رٹ لگاتا رہا، ہائے ہائے میں برباد ہو گیا، بکری نے میرے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ راہ چلتے ایک اجنبی شخص نے چرواہے کو لوگوں سے بچا لیا اور اس سے اس کی حالت کی وجہ پوچھی۔ چرواہے نے اسے ساری کہانی سنائی اور کہنے لگا، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ اجنبی شخص نے چرواہے سے کہا کہ لال قلعے کے سامنے ہی جامع مسجد ہے، بادشاہ ہر جمعے کو وہاں نماز پڑھنے جاتا ہے۔ راستے کے دونوں طرف لوگ بادشاہ کے دیدار کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم بھی ان میں جا کر کھڑے ہو جانا اور بادشاہ سے مل لینا۔ جمعے کے روز چرواہا بھی اسی راستے پر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی بادشاہ نزدیک سے گزرا، چرواہا حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ تو وہی شخص تھا جسے اس نے دودھ پلایا تھا، پیاسا شکاری۔ وہ بادشاہ نکلا، بوڑھا بے اختیار چیخ اٹھا، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ بادشاہ کے بڑھتے قدم ٹھہر گئے۔ اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا اور اسے اس دن والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، نماز کے بعد ہم سے ملو۔ نماز کے بعد لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
घोड़ा देख रहा था कि बादशाह के हाथ भी उठे हुए हैं। चरवाहे ने एक शख्स से पूछा, भला बादशाह क्या मांग रहा है? उससे किस चीज़ की कमी है? बादशाह अपने खुदा से मांग रहा है, इस खुदा से जिसने इसे बादशाह बनाया है। बादशाह फकीर छोटे बड़े सब इसी से मांगते हैं। बूढ़ा गहरी सोच में डूब गया और अपने आप से कहने लगा, बादशाह भी खुदा से मांग रहा है, फिर मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं? बादशाह के सामने क्यों हाथ फैलाऊं? वाह, मैं जाता हूँ। जो बादशाह को देता है वही मुझे भी देगा। मैं अपने खुदा से मांगूंगा। यही कहते हुए वो वहाँ से वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद इससे बहुत तलाश करवाया मगर वो ना मिला। जंगल में पहुँचते पहुँचते चरवाहे को शाम हो गई। वो एक घने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात को वहाँ कुछ चोर आए और गांव में चोरी करने की बातें करने लगे। चरवाहे ने उन्हें टोका और बोला, चोरी करना बुरी बात है, फिर वो गांव तो गरीब लोगों की बस्ती है। पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ कोई पुराना खजाना दफन है। ये कहकर वो गांव की तरफ, जो बादशाह को देता है वही मुझे भी देगा, जो बादशाह को देता है वो मुझे भी देगा, की रट लगाता हुआ चला गया। चोरों ने बड़ी मेहनत के बाद वो ज़मीन खोदी तो वहाँ सचमुच 2 बर्तन निकले, लेकिन इन बर्तनों में सांप और बिच्छू भरे हुए थे। चोरों को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। वो बर्तन उठाकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोंपड़ी से चरवाहे की आवाज़ आ रही थी, जो बादशाह को देता है वही मुझे भी देगा, जो बादशाह को देता है वही मुझे भी देगा। चोरों ने वो दोनों बर्तन चरवाहे के आंगन में उल्टा दिए ताकि सांप और बिच्छू इससे डस लें। जैसे ही बर्तन गिरे तो इनमें से सोने की अशरफियाँ निकलने लगी। इस आवाज़ पर ओस पड़ोस के लोग जाग गए। लोगों को देखकर चोर सर पर पाँव रखकर भाग निकले। चरवाहे ने दौलत देखकर नारा लगाया, अल्लाह ताला तो सच्चा है, तूने बादशाह को दिया और मुझे भी दिया। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव पहुंच गए और चरवाहे को शाही दरबार में ले गए। चरवाहे ने बादशाह को पूरा वाक़या सुनाने के बाद ये कहकर इनाम लेने से इनकार कर दिया, बादशाह सलामत, जब आप भी हाथ फैलाकर उसी से मांगते हैं जो सबका दाता है, फिर मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं। बादशाह चरवाहे का जवाब सुनकर बेहद खुश हुआ और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ चरवाहे को इसके गांव वापस भेज दिया। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें भी हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सल्तनत में एक बादशाह रहता था जिसे अनोखा लिबास पहनना बहुत पसंद था। इसके दरबार में हर वक्त दर्जियों की लाइनें लगी रहती। उसे सिर्फ कपड़ों के बारे में ही हर वक्त फ़िक्र लगी रहती कि वो हर रोज़ नए से नया लिबास पहने जिस तरह का किसी और ने कभी ना पहना हो। इसे मुल्क के दूसरे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने सिपाहियों को भी दुनिया भर से नए नए कपड़े लाने में मसरूफ़ रखता। एक बार ऐसा हुआ कि बादशाह की सालगिरह का दिन करीब आ रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि जो कोई भी मेरे मियार के मुताबिक मुझे अनोखा और शानदार लिबास तैयार करके देगा, मैं इसे इनाम इकराम से नवाजूंगा। बस फिर क्या था, सारा दिन बादशाह के दरबार में दर्जियों और जुलाहों की लाइनें लगी रहती। बादशाह सारा दिन मुख्तलिफ कपड़े देखता रहता, लेकिन इसे कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आता था। वो एक ऐसे लिबास की तलाश में था जिसे ना किसी ने देखा हो और ना ही किसी ने पहले पहना हो। इसी तरह कई रोज़ गुजर गए और सालगिरह में सिर्फ चंद हफ्ते रह गए थे। बादशाह मायूस हो गया कि इसे अपने पसंद का लिबास नहीं मिला। इसने खाना पीना छोड़ दिया और उदास रहने लगा। पूरी सल्तनत में हर घर में बस यही चर्चा थी कि बादशाह को अनोखा लिबास नहीं मिल रहा। ये बात इतनी फैल गई कि 2 लुटेरों के कान तक जा पहुंची। उन्होंने आपस में कहा, बादशाह तो अनोखे लिबास के चक्कर में पागल ही हो गया है, चलो इसे बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, उसे बेवकूफ़ बनाते हैं। नकली जुलाहे बंद कर जाते हैं और बादशाह से खजाना लूट कर लेके आते हैं। चलो चलते हैं बादशाह के पास। अगले ही दिन वो दोनों नकली दर्जी बनकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने बादशाह से कहा,
بادشاہ سلامت، ہم آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق ایک انوکھا لباس تیار کر سکیں۔ تم لوگ کیسا لباس تیار کر سکتے ہو؟ کیا تم میری شرطوں پر پورا اتر سکو گے؟ بادشاہ سلامت، ہم ایک جادوئی لباس تیار کریں گے جو صرف عقل مند انسان ہی دیکھ سکتے ہیں، بے وقوف انسان تو بالکل اسے نہیں دیکھ سکتے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، اسی طرح میں بھی دیکھ لوں گا کہ میرے دربار میں کون سا درباری عقل مند ہے اور کون بے وقوف۔ تو بتاؤ، تم لوگوں کو لباس تیار کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے؟ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کے لیے کافی خرچہ ہوگا کیونکہ کپڑا سونے کی تاروں سے تیار ہوگا اور اس کے اوپر ہیرے اور موتیوں سے سجاوٹ ہوگی۔ بادشاہ نے شاہی خزانچی کو حکم دیا کہ خزانے کے دروازے کھول دیے جائیں، انہیں جو کچھ چاہیے وہ دیا جائے، تاکہ بادشاہ کی پوشاک میں کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ دونوں لٹیروں کو ایک شاہی کمرہ دیا گیا اور شاہی کھانا پیش کیا گیا۔ ان دونوں نے مزے سے کھانا کھایا اور سو گئے۔ اگلے دن ہیرے جواہرات اور سونے کی تاروں کے ڈھیر کو ان کے کمرے میں لایا گیا۔ دونوں نے کھڈی پر کپڑا بننا شروع کر دیا۔ وہ دونوں تو کپڑا بننا جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ جھوٹا موٹا کھڈی کو ہلاتے رہے اور اس طرح ظاہر کرتے کہ کپڑا تیار ہو رہا ہے۔ جب کوئی وزیر چیک کرنے آتا تو بے وقوف کہلانے کے ڈر سے کہتے کہ بہت خوب، بہت ہی عمدہ لباس تیار ہو رہا ہے، حالانکہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن بادشاہ بھی دیکھنے کے لیے گیا تو نظر تو اس سے بھی کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ بھی کیسے اپنے آپ کو بے وقوف ظاہر کرتا۔ تو اس نے عقل مند ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ بہت خوب، مجھے یہ کپڑا بہت پسند آ رہا ہے، یقیناً اس کا بہت اعلیٰ لباس تیار ہوگا۔ آخرکار سالگرہ کا دن قریب آیا۔ ان دونوں نقلی درزیوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا لباس تیار ہے، اب آپ اس کو پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں لٹیروں نے اس طرح ظاہر کیا کہ وہ بادشاہ کو لباس پہنا رہے ہیں۔ لباس پہننے کے بعد بادشاہ شاہی دربار میں سے گزرا۔ اب سارے لوگ واہ واہ کر رہے تھے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ انہیں لباس نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس طرح تو وہ بے وقوف بن جاتے۔ جب سب لوگ بادشاہ کے لباس پر اش اش کر رہے تھے تو اسی اثنا میں ایک بچے نے کہا، بادشاہ سلامت تو ننگے ہیں، انہوں نے صرف نکر پہنی ہے۔ باپ نے بچے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، بچے تو بے وقوف ہوتے ہیں، آپ کا لباس تو بہت خوبصورت ہے، اسی لیے یہ بے وقوف ہے اور اسے آپ کا لباس نظر نہیں آ رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات ہر کسی تک پہنچ گئی کہ بادشاہ سلامت ننگے ہیں، انہوں نے صرف نکر پہنی ہوئی ہے۔ ہر کوئی یہی سرگوشی کر رہا تھا۔ آخرکار یہ بادشاہ کے کان تک بات پہنچ گئی اور بادشاہ بہت شرمندہ ہوا کہ انوکھا لباس پہننے کے چکر میں اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ منہ لٹکا کر واپس اپنے محل چلا گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا، ان دونوں لٹیروں کو پکڑ کر لاؤ، میں انہیں ہر حال میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں اور میں انہیں سزا دوں گا۔ مگر وہ چور تو کب کے ہیرے جواہرات لے کر بھاگ چکے تھے۔ بادشاہ نے انہیں بہت تلاش کیا مگر ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ بس انہیں اتنا پتہ چلا کہ وہ دونوں تو لٹیرے تھے جو نقلی درزی بن کر بادشاہ کے دربار میں آئے تھے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ اس نے انوکھا لباس پہننے کے چکر میں اپنا مذاق بنا لیا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی کسی چیز کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا چاہیے کہ آخر میں ہمارا مذاق بن جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بیچ کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا۔ لکڑہارا بہت زیادہ غریب تھا، لیکن وہ ایماندار، رحم دل اور اچھے اخلاق والا آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتا اور میزبان جانوروں اور پرندوں وغیرہ کا خیال بھی رکھتا تھا۔
ایک دن وہ معمول کے مطابق جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹنے کے بعد وہ بہت زیادہ تھک گیا۔ اس نے کہا، آج تو میں بہت تھک گیا ہوں، تھوڑا دیر آرام کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے سستانی کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ درخت کے نیچے لیٹا، اس کی نظر اوپر درخت پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک سانپ درخت پر بنے ہوئے گھونسلے کی طرف جا رہا تھا۔ اس گھونسلے میں کوے کے بچے تھے جو سانپ کے ڈر سے چیں چیں کر رہے تھے۔ بچوں کے ماں باپ یعنی کوا اور کوی دانہ چگنے کے لیے کہیں دور گئے ہوئے تھے۔ رحم دل لکڑہارا اپنی ساری تھکان بھول گیا اور فوراً اٹھ بیٹھا اور کوے کے بچوں کو بچانے کے لیے درخت پر چڑھنے لگا۔ سانپ نے بھی خطرہ بانپ لیا اور گھونسلے سے دور بھاگنے لگا۔ اسی دوران کوا اور کوی بھی لوٹ آئے۔ لکڑہارے کو پیڑ پر چڑھتا دیکھا تو وہ سمجھے کہ اس نے ضرور بچوں کو مار دیا ہوگا۔ وہ غصے میں کائیں کائیں چلانے لگے اور لکڑہارے کو چونچے مار مار کر ادمرہ کر دیا۔ بیچارہ لکڑہارا کسی طرح جان بچا کر نیچے اترا اور چین کی سانس لی۔ لیکن جب کوا اور کوی اپنے گھونسلے میں گئے تو بچے وہاں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بچوں نے ماں باپ کو ساری بات بتائی اور کہا، ماما بابا، اس آدمی نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اس نے تو ہمیں سانپ سے بچایا ہے، ورنہ وہ آج ہمیں کھا جاتا۔ تبھی کووں نے دیکھا کہ سانپ درخت سے اتر کر بھاگ رہا تھا۔ اب کووں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ کوے لکڑہارے کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ کوے نے گھونسلے میں رکھا ہوا اصلی موتیوں کا ہار، جو انہیں کچھ ہی دن پہلے گاؤں کے تالاب کے کنارے ملا تھا، اٹھا کر لکڑہارے کے آگے ڈال دیا اور تھوڑی دور ہٹ کر کائیں کائیں کرنے لگے، جیسا کہ کوے اپنے پیارے بچوں کی جان بچانے پر رحم دل لکڑہارے کا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ غریب لکڑہارا بھی قیمتی موتیوں کا ہار پا کر بہت خوش ہوا اور اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ جب لکڑہارا لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھا کر اپنے گاؤں کی طرف چلا تو کوے بھی اس کے سر کے اوپر کائیں کائیں کرتے اڑ رہے تھے، لیکن چونچ مارنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے دور تک الوداع کرنے کے لیے۔